السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام لے کر مفتی محمد اشفاق، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں 1 گھنٹے کے لیے آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے ذہن میں آئے ہوئے دینی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور آج وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں۔ آج جو آیت جو سورت پڑھی گئی یہ سورہ 3 ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ والضحیٰ سے لے کر آخر تک جتنی صورتیں آ رہی ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر جواب قسم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سورہ 3 اپنے الفاظ کے اعتبار سے سورہ لا اقسم بہذا البلد اس کے ساتھ تھوڑی مناسبت رکھتی ہے کہ وہاں پر یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک صورت آگے آ رہی ہے سورہ ماعون، اس کے ساتھ تھوڑی مناسبت رکھتی ہے۔ یہاں پر قیامت کے دن کے جھٹلانے والے کو فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اور وہاں شروع میں ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ مناسبت کچھ 2 صورتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور تیسری مناسبت ایک چھوٹی صورت سورہ عصر کے ساتھ ہے کہ وہاں پر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اس طرح کچھ نہ کچھ مشابہت اور مناسبت ان 3 صورتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، تین کے معنی ہوتے ہیں انجیر، جس کو انگلش میں فگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پھل ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، کثیر المنافع، اگر کوئی شخص اس کو روزانہ کھا لے تو اس میں جوڑوں کا درد اس کا ختم ہو جاتا ہے، پیٹ صاف رہتا ہے، اور قوت طاقت مضبوط رہتی ہے، اس کے اعضاء جسم مضبوط رہتے ہیں۔ بہت سے فائدے لکھے ہیں اس کے، اطباء نے اپنی کتابوں میں۔ قسم کھائی اللہ نے انجیر کی قسم، اور زیتون کی قسم کھائی، جس کو انگلش میں اولیو کہا جاتا ہے، اردو میں زیتون ہی کہتے ہیں۔ اس کا تیل بھی بہت مفید ہے اور یہ پھل بھی بہت مفید ہے۔ اس پھل کا روزانہ استعمال کرنے والا اس کو کولیسٹرول کی تکلیف نہیں ہوگی،
اور اس کا تیل استعمال کیا جائے اس سے بھی بہت فائدے ہیں بنسبت دوسرے تیل کے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تیل استعمال کیا جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف قسم کے طور پر استعمال کیا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ شجر مبارکہ کہا جا رہا ہے اس کو، برکت والا درخت، زیتون کے درخت کو برکت والا درخت کہا جا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طب نبوی کے اندر اس کا استعمال ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بیماریوں میں اس کو علاج کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ تو بہت فائدے والا ہے یہ، انجیر بھی اور زیتون بھی۔ اس کے بعد تیسری قسم وطور سینین، طور سینین کی قسم، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر، اس پہاڑ کا تذکرہ بھی دوسری جگہ ہے قرآن مجید میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں بھی تذکرہ ہے۔ سورہ طور میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا۔ یہاں قسم کھائی ہے، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے۔ کون سا شہر؟ جس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ صورت نازل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، اس کا مطلب مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس شہر کی قسم۔ علماء مفسرین جو تفسیر کے ماہرین ہیں، انہوں نے ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ ان چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جہاں پائی جاتی ہے ان جگہوں کی قسم کھائی ہے، یعنی چیز بول کر اس کا محل مراد لیا گیا ہے۔ جیسے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون یہ فلسطین کے علاقے میں زیادہ ہوتا ہے، تو قسم کھائی جا رہی ہے فلسطین کی۔ وطور سینین، یہ قسم کھائی جا رہی ہے اس جگہ کی جہاں طور واقع ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ مصر میں، ایجپت میں واقع ہے۔ اور تیسری قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس بلد امین کی یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو تین جگہوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، فلسطین کی قسم، مصر کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم۔ یہ تین چیزوں کی اور تین جگہوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو قیامت تک باقی رہنے والے دینوں میں تین دین ایسے ہیں جو باقی رہیں گے، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، اور یہ تین بڑے بڑے مذہب ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مذاہب کا تذکرہ کیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ پہلے من کا آپ کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس کا مطلب یہ تین وہ مذہب ہیں جو باقی رہیں گے قیامت تک، اس لیے ان کا تذکرہ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ فلسطین کی قسم، طور سینین کی قسم، مصر کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم۔ اور یہ تین جو مذہب ہیں، گویا تین شخصیت مراد لی جا رہی ہے ان تین سے۔ والتین والزیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مراد ہے،
اور وطور سینین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مراد ہے، وہذا البلد الامین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مراد ہے۔ دیکھیے، 3 چیزوں کی قسم، 3 جگہوں کی قسم، 3 مذہبوں کی قسم اور 3 شخصیات کی قسم، اور یہ 3 جگہوں کے درمیان بھی مناسبت ہے۔ کیا مناسبت ہے؟ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جس پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی اور ہوتی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر وقت اللہ کی تجلی بارش کی طرح بیت اللہ پر نازل ہوتی رہتی، اور اس کی رحمتیں ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ 60 ان لوگوں کو ملتی ہے جو وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صرف وہاں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کو ملتی ہے جو صرف زیارت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کو۔ یہ اللہ کی تجلی کا محبت، تجلی نازل ہونے کی جگہ بیت اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ بھی قبلہ رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، 16-17 مہینوں تک آپ نے جو نماز کا رخ کیا ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم جس طرف رخ کرتے ہیں اصل تو اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن اللہ کی تجلی اگر کہیں نازل ہو رہی ہے اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، کسی اور مادی چیز کی طرف نہیں۔ تو بیت اللہ کی طرف اس لیے رخ کیا جاتا تھا کہ وہاں بھی اللہ کی تجلی ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، معلوم ہوا وہاں بھی اللہ کی تجلی ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، فرمایا تجلی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جس طرح لائٹ ہوتی ہے، آپ نے سوئچ آن کی، بلب روشن ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ بیٹری کے اندر پاور خود موجود ہے، اس نے اپنے اندر جذب کر رکھی ہے الیکٹریسٹی کو، اس کے لیے کسی پاور سے کنیکشن کی بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا بیت اللہ کے اندر اللہ کی تجلی ایسی ہے جیسے بیٹری کے اندر پاور ہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف اللہ کی تجلی ایسی ہے جیسے سوئچ آن کی، تھوڑی دیر تجلی رہی پھر ہٹا دی۔ جب تک تجلی باقی رہی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد موڑ دیا۔ اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ اس علاقے میں تجلی آ چکی ہے، مصر میں تجلی آ چکی ہے، کوہ طور پر اللہ نے تجلی نازل کی تھی۔ تو یہ 3 جگہوں پر مصر میں تجلی نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور بیت المقدس میں تجلی نازل ہوئی، اسی لیے قبلہ بنایا گیا۔ لیکن بیت اللہ کی تجلی اس قدر مضبوط ہے کہ وہ قبلہ نماز بھی رہا ہے اور قبلہ طواف بھی رہا، اس پر طواف بھی کیا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی تجلی بنسبت بیت اللہ کی تجلی کے کمزور رہی، اس وجہ سے صرف اس پر نماز کی طرف رخ کیا گیا، اس کو کبھی طواف کے لیے حکم نہیں دیا گیا۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈوم آف دی روک، جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک بڑا پتھر ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے وہاں حاضری کی سعادت ہوئی، مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز وہیں ادا کی ہے۔ تو وہ جو پتھر ہے دراصل قبلہ وہی تھا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ جو پتھروں کی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس پتھر کی عظمت نہیں بلکہ اس تجلی کی طرف رخ کرنا ہے جو خانہ کعبہ پر نازل ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس صخرے کے اوپر ہم جو رخ کرتے تھے اس تجلی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے جو اللہ کی نازل ہو رہی تھی وہاں پر۔ ان 3 جگہوں میں آپ دیکھیں مناسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پیدا ہوئے جس کا تذکرہ سورہ مریم میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا تعلق قبلہ ہونے کی حیثیت سے
اور معراج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کرایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا حولہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے ارد گرد اطراف میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب وہ اطراف صرف مختصر نہیں، اس کو آپ پھیلاتے جائیں پھیلاتے جائیں، سینٹر پوائنٹ آپ مسجد اقصی کو رکھیں اور اس کے آس پاس سرکل بناتے جائیں، کیونکہ اللہ کا گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں تک کم از کم ہم کو سرکل لانے پڑیں گے۔ برکت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور جب سرکل یہاں پر آئے گا جس میں بیت اللہ شامل ہوگا تو پھر یہ تمام مشرق وسطیٰ کا علاقہ حتیٰ کہ ترکی تک الذی بارکنا حولہ میں آ جائے گا۔ مسجد اقصی سے ایک طرف خانہ کعبہ جتنی دوری پر ہے اتنی دوری پر اس ترکی بھی ہے۔ اس پورے علاقے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، چاہے وہ لبنان کا علاقہ ہو، چاہے شام کا علاقہ ہو، چاہے بیروت کا، چاہے عراق کا علاقہ ہو، جارڈن کا، یہ سب بابرکت علاقہ ہے۔ ان قسموں کو کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اس سے بہتر انسان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کے کانوں کو دیکھو، اس کے ناک کو، اس کے دانتوں کو، اس پورے جسم کے سسٹم کو دیکھ لو، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور وہ بھی اس انداز میں اللہ نے پیدا فرمایا، اس سے بہتر کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے بہترین انداز میں پیدا فرمایا اور پھر کیا ہوا؟ اس کو ہم نے اسفل السافلین میں لوٹا دیا۔ احسن تقویم پر ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، موسیٰ ابن عیسیٰ الہاشمی خلیفہ ابو جعفر منصور کے درباریوں میں سے تھے، وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ 14ویں رات کا موقع تھا، بالا خانے پر محل کے بیٹھے ہوئے تھے، رات میں وہ چاند چمک رہا تھا، خوبصورتی کی تعریف ہو رہی تھی چاند کی۔ عیسیٰ ابن موسیٰ نے کہہ دیا، ہاشمی نے اپنی بیوی سے، کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاند سے زیادہ تو خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے، ختم معاملہ۔ اب دوسرے دن پریشان ہو گیا، علماء کو جمع کیا کہ میں نے اس طرح کہہ دیا ہے، کیا ہوگا؟ سب نے کہہ دیا کہ بس اب طلاق واقع ہو گئی، ختم مسئلہ۔ ایک بزرگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے؟ فرمایا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کہا کیسے؟ انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انسان کو ہم نے بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اگر چاند کو انسان سے اچھے انداز میں پیدا کیا ہوتا تو اللہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ کہتے۔ سب نے ان بات سے اتفاق کیا اور پھر طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ فتویٰ دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، آپ ایک نوجوان خوبصورت مرد کو دیکھیں یا عورت کو دیکھیں اور اس کے بعد اسفل السافلین میں لوٹا دیا، اس کی عمر بڑھ گئی، بوڑھا ہو گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جو خوبصورتی تھی وہ سب ختم ہو رہی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، دانت ٹوٹ رہے ہیں، کانوں میں جو سننے کی طاقت تھی وہ ختم ہو رہی ہے، آنکھوں میں جو بینائی کی طاقت تھی وہ ختم ہو رہی ہے، چلنے کی اور چڑھنے کی اور پکڑنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، لکڑی ٹیک کر چل رہا ہے۔ جو خوبصورت چہرہ نوجوانی کی حالت میں تھا بالکل اب اس کا الٹا ہو گیا، بدنما نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے اسفل السافلین میں لوٹا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے
ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی عام طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے، بوڑھا زیادہ ہو گیا، کچھ کام نہیں کرتا، گھر میں بھی کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دینی اعتبار سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اگرچہ وہ بوڑھے ہو جائیں، کام کرنے کے قابل نہ رہیں، لیکن پھر بھی ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اعمال کرنے سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کو جو عمل یہ جوانی میں کیا کرتا تھا اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو۔ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا تھا، 4-8 رکعت پڑھتا تھا، اس کی اب یہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، نہیں اٹھتا، اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھتے رہو۔ کوئی بیمار ہوتا تھا رشتہ داروں میں تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا، لیکن اب یہ بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، جو اس کی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو عیادت کا ثواب لکھ دو۔ جنازوں میں شرکت کرتا تھا، اب نہیں جا سکتا، شرکت کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یا یہ کہ دوسری تفسیر یہ کہ جب اس وقت انسان اچھے انداز میں ہم نے پیدا کیا، اس کو نیک اعمال اور ایمان عطا کیا، لیکن اس نے تکذیب کی اور پھر آخر جہنم کے آخر گڈھے میں جانے کا مستحق بن گیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے تم کیوں جھٹلاؤ گے، قیامت کے دن کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب بندہ یہاں پر پہنچے تو یہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، جی ہاں، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ مستحب ہے پڑھنا، لیکن نماز میں نہ پڑھا جائے، عام تلاوت کے دوران بعد میں اس کو پڑھ لیا جائے، جیسے لا اقسم بہذا البلد میں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جائے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہ پروگرام جاری رہے گا، آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔